لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ حضرات محترم، آج کی سبق کا آغاز کرتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 73 سے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے یہ بات وضاحت کے ساتھ پڑھی کہ اللہ مالک نے اپنی توحید، اپنی قوت، اپنی قدرتوں کے متعلق اتنے دلائل دیے ہیں کہ کسی انسان میں ذرہ برابر بھی شرم یا عقل ہو تو وہ اللہ کے ساتھ کبھی شریک کسی کو نہیں بنائے گا۔ لیکن عجیب فطرت ہوتی ہے شرک کرنے والے لوگوں کی کہ یہ سارے دلائل ہونے کے باوجود کہ ان کے پاس شرک کرنے کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں، پھر بھی وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے۔ ان ساری باتوں کو سننے کے باوجود قریش مکہ جو ہیں ان کی دو دلائل تھے اپنے شرک کرنے پہ۔ ایک یہ کہ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی رستے پہ پایا اس لیے وہی رستہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے والدین کو عقل نہ ہوگی تو تم بھی اسی طرح کرو گے۔ دوسری دلیل یہ دیتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں۔ آج جو آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین اور ان کا طریقہ اور ان کا عقیدہ کیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہ لکڑی کے پتھر کے بت بنا کے اس کو پوجتی، ستاروں کی پرستش کرتے، چاند اور سورج کو اپنا دیوتا مانتے تھے، یعنی ہر مظاہر قدرت جو دیکھتے اسے خدا کہہ دیتے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کے لیے یہ بات کہی، سب سے پہلے اپنے باپ کو کہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ، ابراہیم نے اپنے باپ آذر کو کہا۔ تورات اور انجیل میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق لکھا ہوا ہے، قرآن کریم کہتا ہے وہ آذر ہے۔ قرآن کریم کی واضح آیات کے باوجود مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آذر کو ابراہیم کے باپ ماننے سے انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں چچا تھا، حالانکہ یہ بالکل غلط اور بے دلیل بات ہے۔ جب اللہ نے ایک بات کہہ دی تو ہماری عقیدت اور محبت کہاں جائے گی کہ ہم نبی کی محبت میں کہیں جی ان کا باپ آذر نہیں تھا، ان کا باپ مسلمان تھا اور یہ ان کا چچا تھا جس کا نام آذر تھا۔
اب یہاں اللہ واضح طور پہ یہ بات فرما رہے ہیں اذ قال ابراہیم لابی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا، آزر جو آزر تھا، اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تم ان بتوں کو خدا بنا رہے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تجھے اور تیری قوم کو گمراہ دیکھتا ہوں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور کو پوجتا ہے، کسی اور کو اپنا مشکل کشا حاجت روا تصور کرتا ہے، وہ گمراہ ہے۔ یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں بہت سی چیزیں دکھائیں۔ کیوں؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم یقین کرنے والے ہو جائیں۔ ایک شخص صرف ایمان رکھتا ہے، ایک شخص وہ جس نے آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، اس کے اور اس کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، معراج میں جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، جہنم میں ہونے والے عذابوں کا مشاہدہ بھی کیا اور جنت کی نعمتوں کو اویل کرنے والے لوگوں کو مشاہدہ کیا، اور پھر لوگوں کو آ کے یہ بشارت دی، جنت کی بشارت کہ جو یہ عمل کرے گا اسے جنت ملے گی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور جو یہ بدعمل کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا اور یہ سزائیں ملیں گی، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سزائیں دیکھی ہیں۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا ملکوت السماوات والارض، اپنی بادشاہت جو آسمانوں تھی اور جو زمین میں تھی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ آپ یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک سوال کیا تھا، ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے۔ ابراہیم نے اپنے رب سے کہا رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا تھا اولم تؤمن، ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ولکن لیطمئن قلبی، اللہ نے کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ اور انہیں صدا تیری آواز پہ آئیں، فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا مکس کر دے سارا گوشت، پھر مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ سب کے سب اڑ کے ہر گوشت اپنی اپنی جگہ پہ جا کے فٹ ہوا اور وہ اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دکھایا کہ میں کس طرح مردوں کو زندہ کروں۔ تو یہاں بھی کہا جب یقین خود کو ہوگا تو پھر پورے کانفیڈنس سے دوسرے کو بات کر سکتا ہے۔ جب پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ایک دن جب ایک روشن ستارہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے کہا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ قوم بڑی خوش ہوئی کہ چلو ابراہیم نے اپنی ضد تو چھوڑی، ہمارے خدا کو اس نے بھی خدا کہہ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فلما افلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، قال ابراہیم فرمانے لگے لا احب الافلین، جو غروب ہو جاتا ہے ڈوب جاتا ہے میں اسے رب نہیں مانتا، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد چاند چمکا، فلما رأى القمر بازغا،
جب چاند چمکتا ہوا نکلا قال ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ بھی ڈوب گیا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہی ہوتا، کبھی ستارے کو پوجتا کبھی چاند کو پوجتا۔ جب ان دونوں کا جواب نہ آیا تو ابراہیم دن چڑھا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، اسے دیکھ کے کہا یہ سب سے بڑا، یہ میرا رب ہے اصل۔ پھر وہ بڑے خوش ہوئے، چلو کسی کو تو مانا۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا تو قال ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں، جن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو میں ان سب سے بریت نفرت کا اظہار کرتا۔ پھر اپنا عقیدہ بتایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا اس ذات کے سامنے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، حنیفاً، میں اسی کے لیے یکتا ہوں اور کسی طرف نہیں دیکھتا، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد قوم نے جھگڑا شروع کر دیا، یعنی جب کسی کے پاس دلیل نہ ہو تو وہ لڑائی۔ یہ منکر ہیں جی، جس طرح آج کے لوگ بھی جب قرآن سے دلائل دیں، حدیث کی باتیں بتائیں، کہتے ہیں یہ منکر ہیں جی، مانتے نہیں ہیں۔ بھئی کس بات کو؟ بے عقلی کو مانے؟ یہ مانے کہ فلاں بابا یا فلاں مولوی یا فلاں امام یا فلاں پیر جو ہے وہ اللہ کی قدرتوں کا مالک ہے، یہ مانے؟ کیا دلیل ہے؟ ابراہیم کی قوم نے بھی، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بھی سمجھایا، پہلے ستارے کو کہا، پھر چاند کو کہا، پھر سورج کو کہا، جب سب ڈوب گئے تو کہا انی بریء مما تشرکون، جو شرک کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، میں اس ذات کے سامنے اپنے چہرہ کرتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو اب یہ بھی بات ختم کہ ہم ابراہیم کے عقیدے پہ ہیں۔ ابراہیم کا عقیدہ تو ایسا تھا ہی نہیں جس عقیدے پہ وہ چل رہے تھے۔ اللہ ہمیں بھی یہ باتیں سمجھنے اور اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔